آج ساری طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ مولویت کی طاقت قرآن کے خلاف ہے، حکومتوں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں، مالداروں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے، عاملین کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے، انگریز کی قوت قرآن کے خلاف ہے، یہودیت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، ہندو مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، سکھ مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے، سنی کی قوت قرآن کے خلاف ہے، شیعہ کی قوت قرآن کے خلاف ہے۔ میں اس کلام کے سامنے، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو بڑے ہوش سے کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو قرآن کا ساتھ دینے والا ہو۔ نہ ہی تو پاکستان کے اندر قرآن نافذ ہے، نہ ہی تو سعودی عرب کے اندر قرآن نافذ ہے، نہ ہی تو دنیا کی کسی خطے میں نافذ ہے، نہ ہی تو کسی گلی میں ہے، نہ ہی تو کسی مسجد میں ہے، نہ ہی تو کسی مولوی اور کسی عام آدمی کے جسم میں ہے۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو معنی نہیں رکھتا۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر سوائے وظائف اور سوائے تلاوتوں کی کچھ نہیں رکھا۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کسی کو کھڑا نہیں کر سکتا، جو کسی کو بٹھا نہیں سکتا، جو کسی کو العیاذ باللہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا، جو کسی کو نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن اتنا مظلوم ہو گیا ہے، یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ کیوں؟ عوام مسلمانوں، تمہاری وجہ سے یہ کمزور ہو گیا ہے۔ تم پیسے لا کر کے مولوی کے دامن میں ڈال دیتے ہو، مولوی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تم پیسے لا کر کے سرکار کو دیتے ہو، سرکار قرآن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تم اپنی جمع پونجی لا کر عاملین اور تعویذ گروں کے جیبوں میں ڈال دیتے ہو اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری قوتیں جو قرآن کا مقابلہ کرتی ہیں، مسلمان تمہاری وجہ سے کرتی ہیں۔ ان کے اندر تیل تم بھر رہے ہو، قرآن مخالف قوتوں کے اندر گیس تم بھر رہے ہو، مبلیل تم بھر رہے ہو، ان کے جیب تم بھر رہے ہو، اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا خادم ہوں، باقی وہ قرآن پر حاکم ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو حاکم بناؤ، قرآن کو سیکھو۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بخاری تھا، نہ مسلم، نہ ابو داود، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام ابن تیمیہ، نہ دنیا کا کوئی عالم تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی گن تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے صرف قرآن کو بھیجا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری قوتوں سے طاقتور چیز قرآن ہی ہے۔ قرآن کو بھیجا، آیتوں کو بھیجا، اللہ نے قانون کو بھیجا، اور محمد مصطفیٰ نے بلا شرکت غیر اس قرآن کی خدمت کی۔ کسی کتاب کو اس قرآن پر حاکم نہیں بنایا، کسی شخصیت کی پوجا نہیں کی گئی، اور تو اور محمد مصطفیٰ نے خود معاشرے کے اندر 1000 مرتبہ، لکھ مرتبہ لوگوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، اجعلتنی للہ ندن، تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ خبردار، انی عبد اللہ انا عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا صرف بندہ ہوں مگر رسول ہوں، پہنچانے والا ہوں۔ میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا، میں تمہیں قبر میں کام نہیں آ سکتا، حشر میں کام نہیں آ سکتا، حشر و نشر میں تمہارے کام آنے والا صرف اللہ ہے۔ مسلمانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد لوگوں نے علماء کو انبیاء بنا دیا، علماء اور مشائخ کو امام بنا دیا۔ آج دین علماء کی زبانوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ عالم کہے کہ جائز تو چیز جائز ہو جاتی ہے، عالم کہے کہ حرام تو چیز حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن کسی کو نہ حرام کر سکتا ہے نہ حلال کر سکتا ہے، قرآن کسی کو نہ روک سکتا ہے نہ قرآن کسی کو اٹھا سکتا ہے۔ آج ساری وہ طاقتیں جو رب العالمین نے قرآن کو بخش دی تھیں، وہ قوتیں عوام مسلمانوں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آج وہ قوتیں کسی اور کے پاس ہیں۔
آج وہ طاقتیں کسی اور کے پاس ہیں، اور وہ گندے پودے جو ایران نے لگائے تھے اس کو پانی اور آبیاری تم کر رہے ہو عوام مسلمانوں، ان کو چندے تم دے رہے ہو، ان کو پیسے تم دے رہے ہو، ان کو مساجد تم بنا کے دے رہے ہو، ان کو مدارس تم بنا کے دے رہے ہو، اور وہ انہی مدارس سے قرآن پر گولیاں چلا کر کے دیگر کتابوں کی حکمرانی چلاتے ہیں۔ انہی مدارس کے اندر ان علماء کو تیار کیا جاتا ہے جو قرآن مخالف کتابوں کو آسمان تک چڑھاتے ہیں۔ میری آواز کے اندر اگر سختی ہے تو یہ درد سمجھ لینا، میرے آواز کے اندر اگر درستی ہے تو اس کو سچائی سمجھ لینا، اللہ کی قسم میرے غصے کو خلوص سمجھ لینا۔ اللہ کی قسم ایران نے جو پودا لگایا ہے، اللہ کی قسم یہود نے جو پودا لگایا ہے، عیسائیوں نے جو پودا لگایا ہے، اس زمانے میں کمیونسٹ جو پودے لگا رہے ہیں، ان کی آبیاری مسلمان تم کر رہے ہو، عوام تم کر رہے ہو۔ تمہارے زکاتیں مدارس میں جاتی ہیں، غرباء کے پاس نہیں جاتی۔ تمہاری زکاتیں اور سرسائے اور تمہارے سارے صدقات مولویوں اور مدارسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، غرباء صرف اجرتی قاتل بنیں گے، یا چور بنیں گے، یا ڈاکو بنیں گے، یا کچھ بنیں گے، یا کچھ بنیں گے۔ بدکاریاں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی بیویاں ناچ رہی ہیں مرد صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور تمہارا پیسہ مولوی کے پاس جاتا ہے۔ جس مسجد سے قرآن کی آواز نکلتی ہے اس مسجد میں تمہارا چندہ نہیں جاتا۔ جو عالم قرآن کی آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ تمہاری مدد نہیں ہے۔ جو دیگر کتابوں کو اٹھا اٹھا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، کبھی تمہیں کہتا ہے کہ دیکھو یہ فلان کتاب ہے، یہ فلان امام نے لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اور وہ باتیں بھی سن رہے ہیں، اور ان کو تمام دنیا کے اعمال بھی پیش ہو رہے ہیں۔ وہ انسان کی کتاب سے محمد مصطفیٰ کو خدا بنا رہا ہے، تم ان کو پیسے دے رہے ہو۔ وہ محمد مصطفیٰ کو اللہ کی طرح زندہ سمجھ رہا ہے، تم ان کو چندے دے رہے ہو۔ اللہ کے لیے میں نے یہ کوشش، یہ قرآن کا درس صرف اس غرض سے شروع کیا ہے کہ تمہاری بیویاں ان چوروں سے بچ جائیں، تمہاری عزتیں ان چوروں سے بچ جائیں، تمہاری آبیاری ان غلیظ پودوں کی نہ ہو، تم آبیاری قرآن کی کرو، تم آبیاری محمد مصطفیٰ کے فرمان کی کرو۔ تم رسول اللہ کا لیبل دیکھ کر اندر چیز کو ذرا دیکھو، صرف لیبل دیکھ کر چیز مت پیا کرو کہ کبھی کبھی ایک بوتل پر روح افزا کا لیبل لگا ہوا تو ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں زہر بھرا ہوا ہو۔ خدا کے لیے اوپر لیبل پر دھوکہ مت ہو جانا، ذرا اندر کی چیز بھی سونگھتے جاؤ، ٹیسٹ کرتے جاؤ، لیبارٹری میں لے کر جاؤ کہ اندر کیا بھرا ہے۔ اوپر تو روح افزا لکھا ہوا ہے، اندر کیا بھرا ہے۔ ہمیں اندر کی چیز سے کام ہے، اوپر کے لیبل سے کام نہیں۔ رسول اللہ کا لیبل بہت سارے احادیث پر لگا ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی احادیثیں نہیں، وہ ایرانیوں کے بنائے گئے قصے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقتاً رسول اللہ کی حدیث ہو تو ہم اس پر قربان ہیں۔